عزیزان طلبہ، دو جماعتیں ہیں جن کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے۔ ایک انبیاء اکرام کی جماعت ہے اور ایک صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے، جن کو چنا ہے میرے اللہ نے چنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ ایسے میرے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ یہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، کہ ان دونوں میں سے ایک عطا کر دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انتخاب کس کا کیا؟ عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ تو دو جماعتیں ہیں، ایک انبیاء کرام کی جماعت ہے، ایک صحابہ کی جماعت ہے، کہ جس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا۔ اگر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ صحابہ پر نہیں بلکہ اللہ پر تنقید کرتا ہے، اللہ پر تبرہ کرتا ہے۔ پھر آگے دو جماعتیں، ایک صحابہ اکرام، ایک اہل بیت۔ ایک فرقہ ہے کہ جنہوں نے دونوں کے درمیان کے اندر فرق کر دیا، صحابہ کو علیحدہ کر دیا، اہل بیت کو علیحدہ کر دیا۔ حالانکہ صحابہ اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے ستاروں کی طرح، اور اہل بیت کے بارے کے اندر فرمایا کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ صحابہ کو فرمایا ستاروں کی طرح، اہل بیت کو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ اب ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر مناسبت یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جب رات کو سفر کرتے تھے کشتی کے اندر، سمندر کے اندر، تو وہ کشتی کے اندر بیٹھتے تھے، جو اپنی منزل کو طے کیا کرتے تھے وہ ستاروں سے طے کیا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ ہے وہ اس طرف ہے تو یہ منزل جو ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں کی طرح کہا، اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح رات کو سمندر کا سفر کرنے کے لیے جو آدمی کشتی کے اوپر بیٹھتا ہے، ستاروں سے راستہ لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، تو وہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اہل بیت کی کشتی کے اندر بیٹھو گے تو میرے صحابہ سے رہنمائی لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا کہ اہل بیت ہے ازواج مطہرات۔ اللہ کی قرآن کی زبانی اہل بیت ہے ازواج مطہرات، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کو میرے نبی نے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ ازواج مطہرات قرآن کی زبانی ہے اہل بیت، اور حسن اور حسین، علی اور فاطمہ یہ میری نبی کی زبان سے ہیں اہل بیت۔ تو ازواج مطہرات قرآن کی زبانی اہل بیت ہے۔ حضرت حسن حسین یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے۔ سارے صحابہ، ایک نعرہ یہ لگتا ہے ایک فرقہ کی طرف سے، پنج تن پاک۔ تو بھائی یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھو، پنج تن پاک سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ پنج تن مراد سے لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین۔
ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صرف پاک ہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ صحابہ ناپاک ہیں، تو یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اور انہی کے پیچھے جو ہے نام نہاد سنی وہ جو ہے وہ بھی اسی بات کے اوپر لگ جاتے ہیں، وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں پنج تن پاک۔ تو بھئی نعرہ پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک ہے۔ کیا نعرہ ہے؟ سب تن پاک، سارے صحابہ اہل بیت سارے کے سارے پاک۔